إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ईसवी एतबार से दिसंबर का महीना जारी और सारी है। जैसे ही दिसंबर की 25 तारीख आती है, पूरी दुनिया में ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سمجھتے ہوئے اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ دیکھا دیکھی بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کی اس عید میں اور ان کے اس تہوار میں شامل ہوتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارا جو باہمی تعلق ہے وہ ایک مضبوط تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقاریب میں شرکت بھی کی جاتی ہے، انہیں مبارکباد بھی دی جاتی ہے۔ جیسے مسلمانوں کی ایک عید ہوتی ہے ویسے ہی ان کی اس عید کو تسلیم کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ اپنے اس موقف میں کس قدر درست ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے کب پیدا کیا تھا، ہمیں اس بات کا کوئی پختہ علم نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اسی دسمبر کی 25 تاریخ کو ہوئی تھی، کوئی شخص بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ جب اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس دن کا جو جشن ہے اور اس دن کی جو عید ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ ایک اسلامی تہوار ہے، یہ کسی صورت بھی جائز اور مناسب نہیں ہے۔ چونکہ دسمبر کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ساری دنیا میں ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے اور یہ ان کی پیدائش کے دن ہے، گو کہ ایسا ثابت نہیں ہو سکا۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کی زندگی اور ان کی جو دعوت تھی، ہماری اس امت کے ساتھ ان کا جو ایک گہرا تعلق تھا، میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ ابن مریم کی جو تخلیق فرمائی، عام لوگوں سے بہت ہٹ کر کے یہ ایک تخلیق تھی۔ ان کی والدہ مریم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی برگزیدہ بندیوں میں شامل تھی۔ اللہ نے بڑی عظمتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور یہ مریم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہیں اور ان کے باقی جو عزیز اقربا جو تھے، یہ سارے کا سارا جو خاندان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بڑا برگزیدہ خاندان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مریم علیہ السلام بھی اپنے خاندان کے طور طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی کیا کرتی تھی، اور قرآن مجید میں اس نے اس منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے کسی جگہ پر محراب میں یہ اللہ کی بندگی کر رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یہ اپنے محراب میں اللہ کی جب بندگی کر رہی تھی، اچانک یہ ہوا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے فرشتے کو، ایک فرشتے کو اللہ نے ان کے محراب میں بھیج دیا، اور وہ انسانی شکل میں تھا اور ایسی خوبصورت شکل میں تھا کہ وہ ایک کامل انسان تھا۔ اب محراب ہے، دروازہ بند ہے، تنہائی ہے، اور مریم علیہ السلام اللہ کی بندگی کر رہی ہیں۔
اچانک سے ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، تو مریم علیہ السلام فوری اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیتی ہوئی کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اپنے آپ کو اللہ رب رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا اور کسی بھی باحیا خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ ایک بند کمرہ ہو، وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہو اور کوئی آدمی وہاں پہ اجنبی جو نامحرم ہے وہ بغیر اجازت کے جب اس کمرے میں اس محراب میں شامل ہو گیا تو مریم علیہ السلام فوری جو کام کرتی ہیں، اللہ نے ان کو پاکیزہ خاتون بنایا تھا، فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہیں، اور جناب مریم علیہ السلام جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں، یہ آنے والا فرشتہ اپنا تعارف کرواتا ہے انما انا رسول ربک، میں کوئی انسانوں میں سے انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاکیزہ ایک اچھا بیٹا عطا کرنے کے لیے مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ مریم علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ خاوند کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق سے نہیں گزری، اور فرشتہ سیدھی بات آ کر کے کرتا ہے میں ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام حیرانی سے سوال کرتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بیٹے کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ مجھے کہیں کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں نے کسی بغاوت کے راستے کو بھی اختیار نہیں کیا، میں نے کسی غلط کام کا بھی ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ بغیر خاوند کے مجھے کس طریقے سے اولاد دینا چاہتا ہے؟ یہ فرشتہ تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا اور یہ بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگا کذالک قال ربک هو علی حین، کہا اللہ رب العالمین ایسے ہی اس بیٹے کو پیدا کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے هو علی حین، یہ اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر باپ کے کسی بیٹے کو پیدا کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ماں باپ کی صورت میں اولاد کو دینے والا ہے، جو ماں باپ کی صورت میں اولادوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اللہ بغیر باپ کے کسی بیٹے کو پیدا کر سکے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے اس نشانی کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اور اس فیصلے کے ختم ہو جانے کے کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ بغیر خامد کے ایک بیٹا عطا کریں گے۔ اب بڑی عجیب بات تھی، بغیر خامد کے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا جناب مریم علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کی صورت میں عطا کرنا تھا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں
یہ مریم حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے اس بیٹے کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا لے کر کے کسی دور دراز جگہ پر پہنچ جاتی ہیں. لوگ باتیں کریں گے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، خامد بھی نہیں تھا، یہ بیٹے کا اس دنیا میں آنا یہ کس طرح ممکن ہو سکا ہے. لہذا لوگوں کی باتوں کو ایک طرف کرتے ہوئے مریم علیہ السلام کسی دور جگہ پر پہنچ جاتی ہیں. اور ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ سے یہ شکوے بھرے انداز میں کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہوگی، اللہ بغیر خامن کے جب مجھے بیٹا دے گا، میں نے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوگا، اپنی قوم کے پاس جب اپنے اس بیٹے کو لے کر کے جاؤں گی، لوگ تان و تشنیع کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میرے کردار کے اوپر باتیں کی جائیں گی، میرے خاندان نسب کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا. لہذا کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے فوت ہو جاتی، میں مر جاتی. وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بھالی ہوتی، مجھے کسی چیز کا علم نہ ہوتا. اب یہ پریشانی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. بچے نے اپنی اس والدہ کو تسلی دی. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اب یہ ولادت کا وقت ہو چکا ہے، بچہ اپنی ماں کو تسلی دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہ پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، لہذا اس چشمے سے پانی کو پیجئے. یہ 7 کھجور کا ایک درخت ہے، یہ تر کھجور کو کھا لیجئے. پھر آپ لوگوں کے پاس جب جائیں گی، لوگ آپ سے بد کلامی کریں گے، آپ سے سوالات کریں گے، آپ کے کردار کے بارے میں اعتراض اٹھائیں گے، اور آپ نے لوگوں کو جا کر کے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے آج کے دن روزہ رکھ لیا ہے، میں کسی انسان سے کسی بشر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا تھا، جناب مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا. فحملته فانتبذت به. اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں فأتت به قومها تحمله. اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جناب مسیح ابن مریم کو جب لوگوں کے پاس لائی اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا، مسیح ابن مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، یہ ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم تم نے بڑا عجیب کام کیا ہے، بہت عجیب کام کیا ہے. بغیر خامد کے اور بغیر بچے کے باپ کے یہ بچہ اس دنیا میں کیسے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، اور تم نے یہ کام کیا کر دیا ہے؟ مریم علیہ السلام کو جو نصیحت تھی، اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا. فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کیا، کہا سوال میرے سے کرتے ہو، اعتراض میرے اوپر ہے، میرا یہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے. اگر تم سوال کرنا چاہتے ہو، یہ بیٹا ہے، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کیسے ہو سکتا ہے جو بچہ ابھی گود میں موجود ہے، جو بچہ ابھی دودھ پیتی عمر میں موجود ہے، جو بچہ ابھی بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے سوال کیسے کر سکتے ہیں؟
اور پھر یہ بچہ بولا تھا مسیح ابن مریم، جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جو کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اپنی زبان سے پھر بول کر کے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، مجھے کتاب دی ہے، اور اللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے میں جب تک زندہ رہوں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کروں، نماز پڑھوں، والسلام علی یوم ولدت یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہے، سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور سلامتی ہے جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آیۃ من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب عیسیٰ ابن مریم کے لیے کئی سارے ناموں کا استعمال کیا ہے، کہیں ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا، کہیں جناب مسیح علیہ السلام کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلمہ کیسے ہے؟ اللہ نے کہا تھا کن، یہ اللہ کا کلمہ ہے، کن فیکون، تو عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے تھے۔ مسیح ان کا نام ہے، مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کو پھیرنا، یہ کسی بیمار شخص پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اللہ اس بیمار شخص کو تندرست شخص میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ مسیح ابن مریم کو عطا کیا تھا۔ یہ روح اللہ تھے، اللہ رب العالمین کی روح میں سے تھے، اللہ رب العالمین کے بیٹا نہیں تھے، اللہ کی اولاد نہیں تھے، جیسا کہ لوگوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کی روح میں سے، جیسے ہر کوئی اللہ کی روح میں سے ہے، ویسے ہی جناب مسیح ابن مریم جو تھے یہ بھی روح اللہ تھے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے انہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور خود جناب مسیح ابن مریم نے جو سب سے پہلے زبان سے کلمہ بولا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ عبداللہ بھی جناب مسیح ابن مریم کا ایک نام تھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں رسول اللہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں مسیح ابن مریم کو رسول اللہ کا رسول بھی قرار دے دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ایک گہرا تعلق تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا انا اول الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات لیس بینی و بینہ نبی، میں سب سے زیادہ جناب مسیح ابن مریم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو قربت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب مسیح ابن مریم بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، اور معراج پر جہاں مسیح ابن مریم موجود تھے، یہ مسیح ابن مریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا تھا، مرحبا کہا تھا، اور اپنا بھائی قرار دے دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کو اہلاً و سہلاً مرحبا، اس سرزمین اس جگہ پر میں ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اور جناب مسیح ابن مریم جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت بنا دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آسمان پہ گیا تھا، مجھے معراج کروائی گئی تھی، میں مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ملا تھا، گندمی رنگ تھا اور بڑا خوبصورت ان کا چہرہ تھا، بال اچھے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی غسل خانے سے نہا کر کے وہ باہر نکلے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم نے اس روایت کو سن رکھا ہے جسے حدیث الشفاعہ کہا جاتا ہے، وہ سفارش والی جو ایک روایت ہے، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر کسی اور نبی کے پاس جائیں گے، بالآخر جب لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کسی اور نبی کے پاس جائیے۔ پھر کہا کہ آپ اللہ کے نبی جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ جائیے اس نبی کے پاس، وہ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے اس بات پر اس شخص کو جنت کی گواہی دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ وکلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اپنے کلمے کا القاء کیا تھا، الی مریم وروح من والجنت حق والنار حق، جو کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے، علی ما کان من العمل، وہ بندہ جیسے بھی عمل کرتا ہو، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو آدمی اس بات کی گواہی دے دیتا ہے عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کے روح میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں علی ما کان من العمل، وہ جیسے بھی عمل کرتا ہو۔ یاد رکھیے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ہماری جو امت ہے جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، مقام اس کا بھی بہت بڑا ہے، اور اس امت کے اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہماری امت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اعزاز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری حالت کیا ہوگی جب مسیح ابن مریم تمہارے پاس آئیں گے اور امام تمہاری امت میں سے ہوگا۔ جناب مسیح ابن مریم آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا اور یہ منار بیضا جو ہے اس مینار پر اتریں گے جو آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے ابھی انتظار ہی کر رہے ہوں گے، مسیح ابن مریم کا جب نزول ہوگا امام ان کو پہچان جائے گا اور ان کو کہے گا تعال صلی بنا، تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، وہ مقتدی ہوں گے، امام جو ہے وہ اس امت کا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے مسیح ابن مریم، عیسائیوں نے تو کہہ دیا ہم نے ان کو قتل کر دیا، کسی نے کہا ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا، قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لوگوں نے مسیح ابن مریم کو قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں اور سولی پر چڑھانے کی سازشیں کی تھیں۔ کہا یہ جاتا ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کی جو شکل تھی
وہ جناب مسیح ابن مریم جیسی بنا دی. پھر لوگوں نے سمجھ لیا ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، صلیب پر چڑھا دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے مسیح ابن مریم کو اوپر اٹھا لیا ہے. اور یہ جو اوپر اٹھا لیا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین ان کو زمین پر بھیجیں گے. حدیثوں میں آتا ہے وہ یہاں آ کر کے شادی بھی کریں گے اور اس دنیا پہ نظام عدل کو قائم بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے. اور ان کے زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ لوگ دینے والے ہوں گے لیکن زکوٰۃ کو وصول کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا. ایسا خوبصورت زمانہ جو ہے اللہ رب العالمین جناب عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں اس زمانے کو بھیجے گا. جناب مسیح ابن مریم اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فضیلتوں کے ساتھ نوازا ہے. ہمارے اعزاز میں سے اعزاز یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، وہ الگ طور پہ اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن ہماری اس امت میں اللہ رب العالمین نے ان کو شامل بھی کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. بعض لوگوں نے جناب مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. کوئی آدمی جب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی بات ہے اور یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے تم نے ایک بہت بھاری بات کر دی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر لیا ہے کہ رحمان نے اپنا کو بیٹا بنا لیا ہے. اللہ جو ہے وہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے ہر قسم کی اولاد سے. اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. جو عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے اور اولاد میں مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ خود رب ہے. کسی نے کہا اللہ، مریم اور عیسیٰ تین مل کر کے خدا بنتے ہیں. کسی نے تینوں کو الگ الگ خدا بنا دیا، جبکہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. یاد رکھ لیجئے یہ 25 دسمبر آنے والا ہے، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے گلی محلے میں رہنے والے، اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے،
وہ کافر جو اہل کتاب ہیں، جن کے لیے ہمارے نبی کو ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا لازم تھا، لیکن وہ آج تک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو ہماری امت میں بھیجیں گے اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ ہمارے وہ بھائی جو ان کی اس عید میں شریک ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ اس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تمہارا جو نظریہ ہے کہ آج کے دن اللہ کے ہاں اولاد ہوئی تھی اور آج کے ہاں اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے آپ اس کفریہ عقیدے پر مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مجالس میں شرکت کرنا اور ان کی مجالس میں شریک ہونا، ان کے اس عقیدے کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ یاد رکھیے کوئی مسلمان ایسے مواقع پر کسی عیسائی کے ساتھ اظہار ہمدردی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالن گلوچ کرتا ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہ لوگوں کا یہ کہنا در حقیقت اللہ کو گالی دینا ہے۔ سوال کیجیے اپنے آپ سے، کوئی مجھے گالی دے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، کوئی میرے باپ کو گالی دے وہ قطعاً مجھے پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ عیسائی جو اللہ کو گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، میں اس عیسائی کے ساتھ محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی عیسائی کے ساتھ محبت کرنا اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے کافروں کے ساتھ محبت کرنے کی، دوستیاں بڑھانے کی اجازتیں نہیں دی۔ ہم ان کے ساتھ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ایک جائز سا تعلق ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی عیدوں میں شرکت کرنا اور ان کو مبارکباد پیش کرنا، در حقیقت جب وہ اللہ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث کہتی ہے جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہذا سوال کیجیے اپنے آپ سے کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے کیا اس آدمی کی عزت کر سکتا ہوں؟ کیا اس آدمی کی خوشی میں شریک ہو سکتا ہوں جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے؟ اور یاد رکھیے گا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس آدمی نے عیسائیوں کو ان کی کرسمس کے موقع پر مبارکباد پیش کی، اس نے صلیب کے سامنے سجدہ کر دیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنے عقیدے میں کبھی کفر یا اعمال کو شامل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا چونکہ یہ دن آنے والا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے لیے یاد دہانی کروا دی جائے۔ کسی عیسائی کو مبارکباد پیش کرنا، یہ ہمارے گلی محلوں میں عیسائی آتے ہیں، پھر ہم سے عید کا تقاضا بھی کرتے ہیں، یہ کچرا لینے والے آتے ہیں یا اور ہمارے ہاں جو ملازم ہوتے ہیں، جیسے ہی 25 دسمبر قریب ہوتا ہے ہم سے اضافی جو پیسے مانگے جاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ وہ عید میں آپ کو شریک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ بھی عید کے لیے ان کے لیے کسی گفٹ کا اہتمام کرتے ہیں، اور نقدی کی صورت میں کسی اور صورت میں، در حقیقت یہ ان کی عید میں شرکت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی۔ لا تتخذوا العدو، اللہ فرماتے اپنے دشمنوں کو آپ نے کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں،
ان کی جو محبتیں ہوتی ہیں اور ان کی جو الفتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حد تک ہیں. ہماری کبھی بھی الفت، ہماری کبھی بھی محبت اور ہماری کبھی بھی طرفداری کسی اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرنے والے اور ہمارے نبی کا انکار کرنے والے کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لہذا یہ جو 25 دسمبر آ رہا ہے، یہ قطعاً یہ عید کا موقع نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. ہمیں آج تک نہیں علم ہو سکا کہ اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کب پیدا کیا تھا. اور اگر یہ دن ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر بھی اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس دن کسی خوشی کا اظہار کریں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.